اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، خالد کمانڈر در اصل چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج ذکر کروں گا گلگت سے گوادر، خیبر سے کراچی تک جو ہمارے اس وقت ملک کی صورتحال ہے، احتجاج ہو رہے ہیں اور لوگ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں آٹا لینے کے لیے، پیسے ان کے ہاتھ میں۔ ناظرین، سب سے پہلے ذکر کریں گے گوادر کا۔ گوادر بہت اچھی بات ہے، ہمارا جو ایک ماسٹر پلان ہے کہ ایک بہت ہی خوبصورت شہر وہاں پہ آباد کرنا ہے جو سمندر کے کنارے ہوگا اور دنیا بھر سے جو ٹرانسپورٹیشن ہے شپس کے ذریعے، سی پورٹ، اس کو آباد کیا جائے گا۔ لیکن اس کی زمین، اس کے لیے زمین کا جو حصول ہے وہ وہاں کے لوگوں کو یقیناً کہیں اور شفٹ کرنا پڑے گا، اور اس شفٹنگ کے لیے وہاں پہ جو ذریعہ معاش ہے لوگوں کا، ماہی گیری ہے، غریب لوگ ہیں، بڑی مشکل سے گزر بسر کرتے ہیں اپنی محنت مزدوری کر کے، تو ان سے جو وہ زمینیں لی جا رہی ہیں، وہ جگہ جو لی جا رہی ہے، اس میں جو حکومت کا رویہ ہے وہ انتہائی ناقابل برداشت ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں ان کے مطالبات ہیں بہت سارے، ان کو سنیں جو سننے کے قابل ہیں، اور ناجائز اگر مطالبات ہیں ان کے ساتھ اس ضمن میں بھی بات چیت ہونی چاہیے، گفت و شنید ہونی چاہیے، نیگوسیشن ہونی چاہیے۔ لیکن یہ جو رویہ حکومت نے اختیار کیا ہوا ہے کہ وہ اپنے دفتروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، دفتروں میں بیٹھ کے سیکشن 4 وہ لگائے جا رہے ہیں اور قبضے کیے جا رہے ہیں ان کی جائیدادوں پہ، ان کی زمینوں پہ، اور جو ان کی کاروبار کی جگہ ہے، اور اس حکومت کے رویے، حکومت کے اس فیصلے کے خلاف کئی دنوں سے، کئی مہینوں سے وہ لوکل لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ ان میں عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بھرپور احتجاج کر رہے ہیں روزمرہ کی بنیاد پہ۔ اور حکومت کا جو رویہ ہے ان کو دبانے کا، ان کو ڈرانے کا اور ان پہ لاٹھی چارج، مار کٹائی، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ ہمیشہ سے جب بھی کوئی اس طرح کے کام ہوتے ہیں، بڑا شہر جب آباد ہونا ہے تو اس کا یقیناً فائدہ پاکستان کو ہوگا، ہونا بھی چاہیے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ وہ جو زمینیں لے رہے ہیں ان سے، اور جو ان کو آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ شفٹ کرنا ہے، وہ بغیر گفت و شنود کے اور ان کے جائز جو مطالبات ہیں ان کو مانے بغیر آپ زور سے وہ چیزیں حاصل کریں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ان لوگوں کو بلا کے، ان کے ساتھ بیٹھ کے، ان کے جو جائز مطالبات ہیں ان پہ بات چیت کرنی چاہیے، اور اسی ضمن میں ایک اچھا فیصلہ سامنے آ جائے تاکہ حکومت جو چاہتی ہے کہ ان کو جگہ وہ مل جائے اس بڑا شہر بسانے میں، اور جو لوگ وہاں سے ریلوکیٹ ہونے ہیں، ان کی کاروبار ریلوکیٹ ہونے ہیں، وہ من مرضی کے ساتھ شفٹ ہو جائیں، خوشی ہنسی خوشی شفٹ ہو جائیں۔ یہ تو خیر بہت مشکل ہوگا، لیکن گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ ہونا چاہیے، خوش اسلوبی سے یہ معاملات ہونے چاہیے۔ یہ احتجاج کا جو سلسلہ ہے، یہ دبڑ دھوس کا جو سلسلہ ہے، یہ مار کٹائی کا جو سلسلہ ہے، غریب لوگوں کو ان پہ ظلم و ستم کرنے کا، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں پہ ان کو جیلوں میں بند کرنے کا، یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ یہ انتہائی غیر انسانی سلوک ہے، ہیومن رائٹس
کہ جو تنظیمیں ہیں، NGOs ہیں، کمیشنز ہیں، ان کو سامنے آنا چاہیے اور ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے اور ان کے جو جائز مطالبات ہیں ان کو قبول کرنا چاہیے. ان کی حق تلفی کسی صورت میں بھی نہیں ہونی چاہیے. اسی طریقے سے گلگت میں بھی کئی دنوں سے مسلسل احتجاج ہو رہے ہیں اور جس میں تمام پارٹی کے لوگ شامل ہیں اور وہ موسٹلی وہ اقدامات جو وفاقی حکومت کی طرف سے ہیں، لینڈ ریفارمز اپنی من مرضی سے یہ کر رہی ہے وفاقی حکومت. ٹیکس وہ جو ان ٹیکسز کے وہ لوگ عادی نہیں تھے اور وہاں پہ ان لوگوں کی کچھ سچویشن بھی اس طرح کی ہے، بالکل ایک ریموٹ ایریا میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان پہ بے تحاشا جو ٹیکس لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اسی طرح جو لوڈ شیڈنگ ہے، انتہائی سرد علاقہ ہے اور جو وسائل ہیں اگر آپ دیکھ لیں کہ آبی وسائل سے جو ہمیں بجلی حاصل ہو رہی ہے وہ پانی اسی علاقے سے آ رہا ہے، اسی کے راستے میں چھوٹے بڑے ڈیمز بنائے گئے ہیں اور انہی سے بجلی حاصل ہو رہی ہے. تو اور اس علاقے کو اس شدید سردی میں اگر لوڈ شیڈنگ کا اگر آپ نے سامنا ان کو کرنا پڑ رہا ہے تو یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے. ان کے ساتھ بھی وفاقی حکومت کس چیز کا بدلہ لے رہی ہے؟ ان سے جو الیکشنز ہوئے تھے، PDM ایک سائڈ پہ تھی، PTI ایک سائڈ پہ تھی. PTI حکومت بنا گئی، الیکشنز جیت گئی بڑے واضح اکثریت سے اور PDM کو منہ کی کھانی پڑی اس میں. تو کیا وہ لوگوں نے جو اپنا حق رائے دیا اس وقت تو اس کا بدلہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. ڈیموکریسی کیا ہے؟ ڈیموکریسی جو ہے وہ یہ ہے کہ جو عوام ہے، جو عام لوگ ہیں، انہوں نے جو حق رائے دیا آپ کو دیا ہے اس کا احترام کرنا چاہیے، ان کی ہاں میں ہاں ملانی چاہیے، ان کے ساتھ چلنا چاہیے، ان کی جو جائز خواہشات ہیں اس کو پورا کرنا چاہیے. نہ کہ آپ کی حکومت نہیں بن سکی اور آپ لینڈ ریفارمز کرنا شروع کر دیں، آپ ناجائز ان پہ ٹیکسز لگانا شروع کر دیں جہاں پہ کوئی ان کا کوئی خاص آمدنی نہیں ہے. اور پھر اسی طریقے سے وفاقی حکومت نے جو اس کا کوٹا تھا اس کو جو 40 بلین کے قریب جو اخراجات کی مد میں پیسے دینے تھے NFC ایوارڈ کی تحت یا جو بھی صوبوں کے حقوق ہیں اس کے تحت، اس کو کاٹا، 25 بلین کیا. 25 بلین سے بھی بہت کم ابھی تک دیے، 2.5-3 بلین ہی دیے ہیں. تو وہ ان کے اخراجات، حکومتی اخراجات جو ہے کیسے پورے ہو سکتے ہیں؟ وہ وفاقی حکومت نے بہت کم کر دیے ہیں، نہ ہونے کے برابر ہو گئے ہیں. اس کا بھی احتجاج کیا تھا، حتیٰ کہ وزیر اعلیٰ نے بھی ایک پریس کانفرنس کی تھی اس کے خلاف اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر اسلام آباد میں بھی انہوں کو دھرنا دینا پڑا تو وہ دیں گے. تو کیوں وفاقی حکومت اس طرح کی حالات کیوں پیدا کر رہی ہے؟ اس طرح کی مشکلات صوبوں کے لیے کیوں پیدا کر رہی ہے؟ اور اسی طرح وہ دور دراز علاقہ ہے، ان لوگوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، بارڈر ایریا ہے، مشکل جگہ ہیں اور بہت قربانیاں دی ہیں اس ملک اور قوم کے لیے انہوں نے، اور ان کو مزید امتحان میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور آٹا وہاں پہ ناپید ہے، گندم وہاں پہ ناپید ہے، اس کا بحران ہے، قلت ہے. خیر، گندم اور آٹے کا بحران صرف گلگت اور بلتستان میں نہیں ہے. یہ آپ اگر جائیں گے، کراچی میں جائیں گے، ادھر انٹیریئر سندھ میں بہت برا حالات ہے. اب کل ہی کی بات ہے کہ یہاں پہ سستا آٹا لیتے ہوئے ایک شخص وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا. اور اسی طریقے سے اور کئی لوگ ہیں، بچے، بوڑھے، عورتیں، جو سستا آٹا لینے کے لیے، جو کہ حکومت سندھ نے ایک بہت ہی محدود پوائنٹس دیے ہیں اور لوگ لمبی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں وہ آٹا خریدنے کے لیے. پیسے ان کے ہاتھ میں ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اپنے موت کو گلے لگا رہے ہیں، لیکن آٹا ان کو نہیں مل رہا. بہت کم لوگ ہیں جن کو آٹا ملتا ہے. ایک افراتفری پھیل جاتی ہے، ٹرکوں پہ حملے ہو جاتے ہیں، جو ٹرک وہاں پہ آٹا لے کے جاتا ہے. اور آپ خود ہی اس چیز کا اندازہ لگا لیں کہ جن لوگوں کے گھروں میں کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، ان کو آٹا نہیں مل رہا ہے، سستا آٹا کے لیے پیسے ان کے ہاتھ میں ہیں، لیکن وہ سارا دن اس چکر میں اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں، اس آٹے کی انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں. جب آٹا آتا ہے تب وہ افراتفری کا شکار ہو جاتا ہے اور ان لوگوں کو آٹا نہیں ملتا.
اور ان کے گھر میں روٹی پکانے کے لیے آٹا نہیں ہوتا، ان کو پھر مہنگی روٹی خریدنی پڑتی ہے، ان کا حال کیا ہوگا ان غریب لوگوں کا؟ تو حکومت کب ان حالات کو صحیح کرے گی اگر وہ ایک شخص کو 2 وقت کی روٹی بھی نہیں دے سکتی؟ ان کے اپنے حق حلال کے پیسوں سے اس حکومت کا کیا فائدہ ہے؟ اس طرح کے حالات ہو گئے ہیں، ایک قحط کی صورتحال آگے آنے والے دنوں میں نظر آ رہی ہے۔ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ میری کچھ عرصہ پہلے کچھ ویڈیوز میری ان میں یہ اس چیز کا بالکل ذکر تھا کہ گندم کا بحران آنا ہے، آٹے کا بحران آنا ہے وہ دسمبر کے بعد، اور وہ وقت اب آ چکا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان چند ہفتوں میں آٹے کی قیمت کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ جو 65-70 تھا روپے عمران خان کی حکومت کے دوران، یعنی آپ کہہ لیں کہ فروری مارچ میں 10 مہینے پہلے، اس کی قیمت اب آپ دیکھ لیں لاہور میں بھی 160 روپے کلو وہ آٹے کی قیمت پہنچ چکی ہے، کراچی میں 150 روپے ہے، 140 روپے ہے، پورے انٹیریئر سندھ میں 140 سے کم کہیں بھی نہیں ہے۔ اور یہ قیمتیں کیوں بڑھ گئی ہیں؟ گندم کی قیمت کہاں پہنچ گئی ہے؟ اب مل بھی نہیں رہا۔ اگر کوئی آٹا کسی کو ملتا بھی ہے، سندھ کی تو بہت زیادہ شکایات آ رہی ہیں کہ وہ خراب آٹا ہے، اس سے بو آ رہی ہے۔ تو یقیناً وہ ایک ویڈیو میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، جو گندم امپورٹ کی گئی تھی وہ ناقص گندم تھی، وہ ٹیسٹ اس کے پاس نہیں تھے، لیکن کس طریقے سے انہوں نے اس گندم کو قبول کیا، ایکسیپٹ کیا، وہ بھی ایک جانچ پڑتال کرنے کی اس کی بھی ضرورت ہے۔ تو وہ آٹا جو ان لوگوں کو بڑی مشکل سے اگر مل بھی جاتا ہے تو وہ کھانے کے قابل نہیں ہے۔ اور اسی طرح دیکھ لیں کہ ابھی جو یہ تندور ہیں، نان بھائی ہیں، انہوں نے بھی ایک ہڑتال کا جو ہے نا اعلان کر دیا ہوا ہے، احتجاج کا اعلان کر دیا ہوا ہے کہ اب وہ گورنمنٹ کے جو احکامات ہیں کہ وہ 15، 20 یا 25 میں وہ نان اور روٹی نہیں بیچ سکتے۔ بات ان کی بھی سچ ہے۔ جب گندم آپ کی 2200 روپے من تھی اور اب وہ 4500 من میں بھی نہیں مل رہی، تو آٹا کہاں پہنچ جائے گا؟ آٹا تو بہت مہنگا ہو گیا۔ صرف اگر اسلام آباد کو انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے، وہ بھی کتنا سا ایریا ہے، باقی پاکستان میں دیکھ لیں کہیں آٹا آپ کو سستا نہیں مل رہا، بہت مہنگا ہو گیا ہوا ہے۔ اب آٹا مہنگا ملے گا، خراب ملے گا، کھانے کے قابل نہیں ہوگا، تو یہ نان بائی اور یہ جو روٹی بنانے والے لوگ ہیں، یہ کس طریقے سے سستی روٹی اور نان جو ہے یہ دے سکتے ہیں؟ بہت مشکل ہے ان کے لیے۔ تو یہ ایک آنے والے دنوں میں مزید، کیونکہ نئی گندم آنے میں ابھی مزید 2 سے 3 مہینے باقی ہیں، اپریل تک کہیں نئی گندم آئے گی جو کہ سندھ کی پہلے آتی تھی، اب سندھ کی بہت کم ہوگی کیونکہ وہ کلٹیویٹ نہیں ہو سکی، اس کی فارمنگ نہیں ہو سکی سیلاب کی وجہ سے۔ پنجاب کی آنی ہے، اپریل تک آنی ہے، تو تب تک یہ شدید بحران کا سامنا کرنا پڑے گا، مہنگائی زوروں پہ ہوگی۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔